عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 12ویں جماعت کے لیسن نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے پہلے جتنے لیسن ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوگا اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ان کی پریپریشن کی ہوگی۔ تو آئیے آج ہم لیسن نمبر 12 درس نمبر 12 یا لیسن نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں، اور اس لیسن میں ہم زمین کے متعلق اور مختلف جو بر اعظم ہیں ان کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے آپ جن کے پاس کتابیں اویلیبل ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ موبائل کی سکرین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لیسن نمبر 12 واجہ و جملے الفاظ اور جملے۔ پہلا مشکل لفظ کشور، ملک، علاقے کو کہتے ہیں کشور۔ ملت، قوم کو کہتے ہیں، نیشن کو کہتے ہیں۔ خشکی، زمین، قسمت، حصہ۔ دین، مذہب، مسلمان، مسلم یا اسلام کو ماننے والے، اسلام مذہب پر چلنے والے۔ کرہ، یہ کرہ زمین کو کہا جاتا ہے۔ انگلیسی، انگریزی کو کہتے ہیں۔ روسی، روس میں رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ فرانسوی، فرانس میں رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ المان، جرمنی کو کہتے ہیں، جرمن کو، اور المانی ہو گیا جرمن کے رہنے والے۔ امریکائی، امریکہ کے رہنے والے یا امریکہ میں رہنے والے۔ بودائی، بدھسٹ، چینی، چائنا کے رہنے والے یا چین میں رہنے والے۔ مسیحی، عیسائی مذہب کے ماننے والے، عیسائی مذہب کو ماننے والے یا اس پر چلنے والے۔ برہمن، تو یہاں برہمن بطور ہندوؤں کے استعمال کیا گیا ہے۔ تو خشکی ہائیے کرۂ زمین را بے پنج قسمت کرد اند۔ کرۂ زمین کے خشکی والے حصے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قسمت کہتے ہیں حصے کو، پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 5 حصے کیے گئے ہیں۔ خشکی والے کرۂ زمین کے خشکی والے حصوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نام ان 5 قسمت از ان قرار است۔ ان 5 حصوں کے نام اس طرح سے طے پائے ہیں، قرار پائے ہیں۔ آسیہ، ایشیا کو کہتے ہیں۔ اروپا، یورپ کو کہیں گے۔ افریقہ، افریقہ کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 امریکائی شمالی و جنوبی، یعنی شمالی اور جنوبی امریکہ۔ استرالیہ، آسٹریلیا کو کہتے ہیں۔ چونکہ ٹے نہیں ہے تو ٹے کی آواز تے میں نکالی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ استرالیہ، آسٹریلیا کو کہتے ہیں۔ ہر یک از این قسمت ہا بے کشورهای مختلف تقسیم شده است۔ ان میں سے ہر ایک حصہ مختلف ملکوں میں تقسیم شده تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک حصہ مختلف
ملکوں میں تقسیم کیا گیا ہے و مردم در ہر کشوری ملتی کے داری زبان و دین جدا است و مردم اور لوگ در ہر کشوری ہر ملک میں رہنے والے لوگ ملتی کے داری قوم وہ جو رکھتے ہیں یا وہ جو قوم وہ رکھتے ہیں زبان و دین جدا است ان کی زبان اور ان کا دین الگ الگ ہے جدا ہے مختلف ہے زندگی میں کند اور وہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے یعنی لوگ جو کہ ہر ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی قوم الگ ہے اور ان کی زبانیں اور ان کا دین بھی جدا ہے اور وہ زندگی بسر کرتے ہیں ایرانی در ایران زندگی می کند ایران کے رہنے والے لوگ ایران میں زندگی بسر کرتے ہیں و زبانش فارسی است اور ان کی زبان فارسی ہے زبانش فارسی است اور ان کی زبان فارسی ہے وہ فارسی زبان بولتے ہیں انگلیسی در انگلستان زندگی می کند انگریز لوگ انگلینڈ میں یا انگلستان میں زندگی می کند زندگی بسر کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں وہ زبانش انگلیسی است اور ان کی زبان جو وہ بولتے ہیں وہ انگریزی ہے کشمیری در کشمیر زندگی می کند کشمیری کشمیر میں زندگی بسر کرتے ہیں و زبانش کشمیری است اور ان کی زبان کشمیری ہے مردم دنیا دین های مختلف دارند دنیا کے لوگ مختلف مذہب رکھتے ہیں سب کے مذہب الگ الگ جدا جدا ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر مسیحی عیسائی مسلم برہمن یا ہندو و بودائی اور بدھسٹ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیسن نمبر 12 تو اب ہم تمرین یا ایکسرسائز کریں گے سوال ہائی زیر را پاسخ بدہید نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے سوال نمبر آپ کی سکرین پر ایک ہے شما اہل کدام کشور ہستید آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے بڑا آسان سا ہے صرف ملک کا نام لینا ہے باقی اسی طریقے سے ہستید ہے تو ہستیم کر دیں گے ہم شما اہل کدام کشور ہستید آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں ما اہل کشور ہند ہستیم ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں نمبر 2 زبان شما چیست آپ کی زبان کیا ہے تو آپ لکھیں گے زبان ما اردو است یا زبان ما اردو است ہماری زبان اردو ہے نمبر 3 چہ دینی دارید آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ دین اسلام داریم دین اسلام داریم ہمارا مذہب اسلام ہے تو نمبر 4 آیا شما زبان فارسی را بلد دارید ہوگا کیا آپ واقف ہیں کیا آپ جانتے ہیں آیا شما زبان فارسی را بلد دارید کیا آپ فارسی زبان کو جانتے ہیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے بالہ ما زبان فارسی را بلد داریم ہم فارسی زبان کو جانتے ہیں پھر نمبر 5 ہے المانی کجا زندگی می کند المان جرمنی کو کہتے ہیں تو جرمنی والے کجا زندگی می کند کہاں زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے المانی در المان زندگی می کند جرمنی والے جرمنی میں زندگی بسر کرتے ہیں نمبر 6 کشمیری کجا زندگی می کند کشمیری کہاں زندگی گزارتے ہیں تو آپ لکھیں گے کشمیری در کشمیر زندگی می کند تو نمبر 7 زبان مردم چین چیست کہ چین کے رہنے والے لوگوں کی زبان کیا ہے وہ کون سی زبان بولتے ہیں تو آپ لکھیں گے زبان مردم چین چینی است زبان مردم چین چینی است تو اس کے ساتھ سوال نمبر آپ کی تمرین کا سوال نمبر 2
تا جمله های ساده برای آب و هوای کشمیر بنویسید. یعنی 5 عدد سادہ جملے کشمیر کی آب و ہوا کے متعلق، کشمیر کے موسم کے متعلق بنویسید، آپ لکھیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ ان کو درست لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جملہ نمبر 1 آپ لکھیں گے، آب و ہوائے کشمیر، آب و ہوائے کشمیر خیلی صحت افزا می شود، خیلی صحت افزا می شود، الف ف زیر الف افزا می شود۔ نمبر 2 آپ لکھیں گے، در فصل بہار مردم از آب و ہوای کشمیر حظ می برند، ہے اور زوئے حظ، می برند وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ دوبارہ دیکھ لیں، در فصل بہار مردم، بہار کے موسم میں لوگ، از آب و ہوای کشمیر، کشمیر کے موسم سے، حظ می برند لطف اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آپ لکھیں گے، در تابستون ہا یعنی تابستان، در تابستون آب و ہوا گرم می شود، موسم گرما میں موسم گرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 در فصل پاییز آب و ہوا گرم نمی شود، موسم خزاں میں موسم گرم نہیں ہوتا۔ در فصل تابستون آب و ہوای کشمیر سرد تر می شود، تو جاڑے کے موسم میں موسم کشمیر کا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے 5 جملے۔ پھر نیچے سوال نمبر آپ کا ہے، جملہ ہائے سوال نمبر 3 ہے، جملہ ہائے زیر را بے فارسی ترجمہ کنید۔ نیچے دیے گئے جملوں کو فارسی میں آپ ترجمہ کیجئے۔ یہ انگلش میں جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے آپ کا نمبر اے، ہی از انڈین بٹ لیوز ان ایران، وہ ہندوستانی ہے لیکن ایران میں رہتا ہے۔ تو اس کا آپ لکھیں گے فارسی میں، او ہندی است ولی، واو لام اور چھوٹی یہ ولی، در ایران زندگی می کند، لیکن وہ ایران میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ ہندوستانی ہے لیکن وہ زندگی ایران میں بسر کرتا ہے۔ نمبر 2، آئی لرنڈ پرشین فرام ایران، تو من زبان فارسی از ایران خواندم یا آموختم، آموختن کے معنی ہو گیا سیکھنا، خواندن کے معنی ہو گیا پڑھنا، تو دونوں لگا سکتے ہیں۔ تو من زبان فارسی از ایران آموختم بھی کہہ سکتے ہیں اور خواندم بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ مناسب رہے گا آموختم کہیں، آپ لکھیں آموختم۔ تو نمبر سی آپ کی جز ہے، از دس روڈ لیڈز ٹو جموں، کیا یہ سڑک یا یہ شاہراہ جموں پہنچتی ہے، جموں جاتی ہے؟ تو آپ لکھیں گے، آیا ان خیابان سڑک یا شاہراہ کو کہتے ہیں، آیا ان خیابان بے جاموں، جموں نہیں لکھیں گے، جاموں لکھیں گے، جیم الف جا میم واو نون گنا، جاموں می رسد یا می رود، رسد بھی لکھ سکتے ہیں اور رود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آیا ان خیابان بے جاموں می رسد۔ نمبر 4 یا سی، مائی سرونٹ براٹ آ لیٹر فار می، میرے نوکر نے میرے لیے ایک خط لایا، تو اسے لکھیں گے آپ، نوکر من یک نامه برای من آورد، میرے نوکر نے میرے لیے ایک خط لایا۔ نمبر ای پر لکھیں گے آپ، وی اسٹڈیڈ 10 لیسنس آف دس بک، ہم نے اس کتاب کے 10 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ تو مادہ درس ہا از ان کتاب خواندہ ایم، ہم نے اس کتاب کے 10 لیسنس پڑھ لیے ہیں۔ تو اب ہے یہ سوال نمبر آپ کی سکرین پر 4 اور آخری سوال ہے یہ اس لیسن کا، ما ہائی سال انگلیسی اور ترجمہ یہ فارسی
آنہا، فارسی آنہا. دوبارہ دیکھ لیں. ماہ یہ سال انگریزی سال کے مہینوں کے نام و ترجمہ یہ فارسی آنہا را از بر کنید، اور ان کے فارسی ترجمے یا تلفظ از بر کنید یاد کیجیے. عزیز طلبہ، اصل میں جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھے تھے وہ فارسی میں سال کے مہینوں کے نام تھے، اور اس لیسن میں آپ کو انگریزی میں اگر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اگر آپ پڑھیں گے تو ان انگریزی کے مہینوں کا فارسی میں کس طریقے سے تلفظ کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انگریزی مہینوں کا تلفظ آپ نے کیسے کرنا ہے فارسی میں. تو جنوری ہے، جنوری کا یانویہ یا زانویہ یا جانویہ تلفظ جو بھی آپ کریں گے، جانویہ یا زانویہ آپ تلفظ کریں گے. اور فیبرری کا فوریہ، مارچ مارس، اپریل آوریل، مئی، جون یا یون، جولائی یویہ، اور اگست، سپتمبر ستمبر تلفظ کریں گے. اکتوبر تو اکتوبر، نومبر، دسمبر. اس طریقے سے آپ انگریزی مہینوں کا فارسی میں تلفظ کریں گے، ان کو فارسی میں پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو آپ اچھی طریقے سے تیار کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ آپ کا لیسن نمبر 12 پائے تکمیل کو پہنچا. تو اللہ حافظ.